کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو سانس لینے کے لیے تو آکسیجن چاہیے، اور آکسیجن کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز چاہیے وہ دولت چاہیے۔ آج میں آپ کو اس راز سے پردہ ہٹاتا ہوں کہ کیوں ہم اپنی زندگیوں میں دولت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے ڈوبنے کی طرف جاتے ہیں۔ تو میرے جو بتانے کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے، چاہے وہ انفرادی طور پر یا آپ اپنی کمپنی۔ یہ جو راز میں بتاؤں گا یہ سمجھیے کہ ایک گیج ہے، ایک پیمانہ ہے جس سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی گھر جو ہے۔ تو میری آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے۔ تو آئیے، نمبر 1 جو وہ ہے کریڈٹ کارڈ۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کمپنی اگر وہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتی ہے تو سمجھیے کہ وہ ایک ٹریپ ہے کمپنیوں کا، ایک دلدل ہے جس میں وہ موو کر رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ دیوالیہ ہوئی۔ یہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں، ٹریپ ان کا کیا ہوتا ہے، یہ 6 months فری دیتی ہیں، انٹرسٹ فری، تاکہ انسان جو ہے اس میں یوز ٹو ہو جائے، ٹریپ میں ان کے آ جائے، اور پھر جو ہے انٹرسٹ اپلائی کرتی ہیں۔ تو انسان یوز ٹو ہونے کے بعد اس دلدل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک گیم کھیلتا ہے انسان۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں، تو گیمز والے کیا کرتے ہیں، وہ فری ٹوکن پہلے آفر کرتے ہیں کہ چلیے اس کو فری، یعنی ایک ٹیسٹ ملے، یعنی ایک اس کو اس کے بینیفٹ کا پتہ چلے۔ حقیقت میں بینیفٹ نہیں ہوتا، حقیقت میں تو لاس ہی ہوتا ہے۔ تو وہ پہلے پیش کرتے ہیں فری سروسز، اور پھر بعد میں ان کا فوکس ہوتا ہے کہ یہی انسان جو ہے بعد میں ہمیں بزنس دے گا۔ تو کچھ لوگوں کی، کچھ کنٹریز میں تو مجبوری ہوتی ہے، جیسے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں پہ تو کافی کچھ معاملات جو ہے کریڈٹ کارڈ سے ہی سولو کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ کہ جو دوسری وجہ ہے وہ ہے کہ اکثر اوقات ادھار لینا، یعنی اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، یا اپنی سوشل گیدرنگ، کیا ہے کہ یہ کبھی کبھار ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک انسان کی یا کمپنی کی عادت ہی بن جائے ادھار مانگنے کی، تو وہ اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے، وہ اس کو ایک کھڈے میں لے جا رہا ہے۔ تیسری وجہ کہ وہ جو انویسٹ نہیں کرتے، انویسٹ اپنی انکم کا 10 سے 30% جو ہے وہ انویسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور انویسٹ ایسی چیز میں کرنا جو کہ آنے والے وقت میں ڈیپریشیٹ نہ ہو، کم نہ ہو، بلکہ آنے والے وقت میں وہ چیز جو ہے وہ بڑھے۔ یعنی آج اگر 1 کروڑ کی ہے تو وہ 5 سال بعد 2 کروڑ کی ہو، نہ کہ 1 کروڑ کی 2.5 کروڑ کی ہو۔ تو یہ چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، اس میں گولڈ ہو سکتا ہے، سلور ہو سکتا ہے، وہ پراپرٹیز ہو سکتی ہیں، ریئل اسٹیٹ ہو سکتا ہے، یا اس سے ملتی جلتی کچھ اور۔ چوتھی وجہ کہ وہ ان کی جو سورس آف انکم ہوتی ہے نا، وہ جسٹ سنگل ہوتی ہے، چاہے وہ جاب کرتے ہیں چاہے وہ بزنس کرتے ہیں، تو ان کی سنگل سورس آف انکم جو ہے وہ ان کو ڈوبنے کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ رینی ڈیز کا بھی خیال رکھیں۔ انفارچونیٹلی اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ان کے پاس کچھ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ان کے لیے ایک سیکنڈ سورس آف انکم یا تھرڈ یا فورتھ، جتنے بھی سورس آف انکم بنا لیے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ پانچویں وجہ
وہ پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں، یعنی ایک تنخواہ لی اور پھر اس کو خرچ کیا اور مہینے کے 20 تاریخ کے بعد پھر اگلی جو پے ہے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا، تو وہ کریں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھیں گے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہے کہ جو خود معاملے میں الجھ کر تجربہ حاصل کرے، عقل مند انسان وہ ہے جو کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ جیسے کہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ کھڈے، یہ وجوہات جو کہ انسان کو ڈبونے کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو پے چیک ٹو پے چیک جو رہتے ہیں۔ چھٹی جو وجہ ہے وہ ایکسیسو سپینڈنگ ہے۔ ایکسیسو سپینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے جو ہے پیسہ خرچ کرتے جاتے ہیں، یہ خرید لیا، وہ خرید لیا، وہ خرید لیا، اور وہ برینڈ کانشیس ہوتے ہیں۔ ایپل کا آئی فون 8 خریدا، پھر 9 خریدا، کیا نیا آ رہا ہے، کیا ان ہے، کیا آؤٹ ہے، مجھے یہ پہننا ہے، مجھے اپ گریڈڈ رہنا ہے۔ نئی کار ہونا، جیسے ہی اس کا نیا ماڈل آیا تو نیا ماڈل خرید لیا۔ تو یہ سب ٹریپ ہیں، یہ سب کھڈے ہیں جو کہ ڈبونے کی طرف لے جائیں گے۔ اگر ایک انسان اس کو خریدتے ہوئے، جیسے ہم گولی ٹافی خریدتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم لاپرواہی سے خریدتے ہیں۔ اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ لاپرواہی سے ایک کار کو گولی ٹافی کی طرح خرید سکتا ہے تو مضاحکہ نہیں ہے۔ 7ویں وجہ، وہ انسان یا کمپنیاں جو کہ چیزوں کو انسٹالمنٹ پہ حاصل کرتے ہیں، قسطوں پہ حاصل کرتے ہیں، مورگیج پہ حاصل کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے اپنے جو یورپ کے سٹے میں دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنی نوجوانی میں گھر مورگیج پہ لیتے ہیں اور وہ ساری زندگی قسطیں پے کر کے وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن قسطیں سٹل ان کی ابھی رہتی ہوتی ہیں۔ کچھ کو تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن کوشش یہی کریں کہ انسٹالمنٹ پہ چیزیں نہیں لیں۔ جو ایسا کرتے ہیں، چاہے وہ کار ہو، چاہے وہ فون ہو، موبائل فون سے ہوتے ہیں، یہ کمپنی جو ہیں یہ آسانی کے ساتھ کریڈٹ ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آفر کر دیتی ہیں، لیکن آخر دینا تو آپ نے ہی ہوتا ہے نا۔ تو کیوں ایسے ٹریپ میں جایا جائے جو کہ پوری زندگی آپ انسٹالمنٹ کو ہی پے کرتے رہیں، آپ کبھی اس میں سے باہر ہی نہ نکل پائیں۔ تو بیسیکلی جو میں انالیسس کرتا ہوں کہ یہ جدید دنیا میں غلام پہلے وقتوں میں ہوتے تھے، لیکن آج کل جدید دنیا میں جو یہ غلامی کی ایک صورت ہے کہ کمپنیز جو ہیں وہ کریڈٹ دیتی جاتی ہیں اور پھر وہ فائنینشیل غلام بنا لیتے ہیں۔ جو 8ویں وجہ ہے وہ ایک بہت بڑا گھر رکھنا ہے، یعنی اپنے ریسورسز کے لحاظ سے کمپیریٹیولی بہت بڑا گھر رکھنا۔ بہت بڑا گھر رکھیں گے تو بہت زیادہ ملازم بھی رکھنا پڑیں گے، آپ کو وائٹ واش بھی کرانا پڑے گا، اس کی کولنگ دیکھنا پڑے گی، اس کی ہیٹنگ دیکھنا پڑے گی اور مینٹیننس دیکھنا پڑے گی۔ تو جتنا بڑا گھر ہوگا اس کی مورگیج بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، یا آپ کو زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا۔ تو کے لیے باتیں جو ہے سوٹیبل ہے، جو 1% ہائی ایلیٹ لوگ ہیں دنیا کے، ان کو یہ باتیں جو ہے میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اگر افورڈ کرتا ہے تو اٹس اوکے، نو پرابلم۔ تو لیکن ہمیں بہت 100 مرتبہ سوچنا چاہیے ایک بڑا گھر خریدتے ہوئے۔ 9ویں وجہ کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہوتا، خاص طور پر جو فائنینشیل پلان ہے، پیسے کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے جو پلان ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ دیکھیے کہ اگر ایک شخص نے فرض کیجیے گھر خریدنا ہے تو یا اس نے کار خریدنا ہے، تو اس نے اپنی جو انکم ہے اس میں سے
ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ میں نے یہ گھر خریدنا ہے تو لہذا مجھے اپنی انکم میں سے اتنے سال تک اس میں سے اتنا جوڑنا پڑے گا، ہر مہینے اتنی انکم جو ہے میں سائڈ پہ کروں گا، تو اتنے سال تک میں کروں گا تو پھر میں قابل ہو جاؤں گا ایک کار خریدنے کے یا ایک گھر خریدنے کے۔ تو ان کی فائنینشیل جو پلاننگ ہوتی ہے وہ زیرو ہوتی ہے۔ تو 9ویں وجہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں ادھار بہت دیتے ہیں، یعنی انفرادی طور پر اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو بہت زیادہ ادھار دیتے ہیں۔ اور ادھار آپ کو یہ پتہ ہے جب کسی کو دے دیا جاتا ہے تو سمجھیے وہ آپ کا غلام نہیں ہوتا بلکہ آپ اس کے غلام ہوتے ہیں، یعنی اپنے پیسے کو ہی ریکور کرانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بہت پرابلمس آنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ کی کمپنی ہے تو مارکیٹ میں ادھار زیادہ نہ پھینکیں۔ اگر ادھار زیادہ پھینکیں گے، آپ یہ نہ دیکھیے کہ میری سیل بہت زیادہ ہو رہی ہے، نہیں، آپ یہ دیکھیے آپ کی نیٹ ورتھ کتنی ہے، سارا کچھ پلس مائنس کرنے کے بعد نیٹ ورتھ کتنی آتی ہے دیکھیے۔ اگر آپ کے پاس مارکیٹ میں پھینکا ہوا کروڑوں روپیہ ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو سمجھیے کہ یہ آپ ایک کھڈے کی طرف موو کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی یہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد مجھے ذاتی طور پر خیال ہے آپ سب کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دولت کے لحاظ سے پھلے پھولیں، تو ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے۔ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے ہی آپ اپنی زندگیوں کو انالیسس کیجئے اور دیکھیے کہ کہیں آپ ان ٹریپس میں تو نہیں ہیں۔